الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ قے کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر قے منہ بھر کے آئے تو وہ ناپاک ہوتی ہے، اگر منہ بھر کے نہ ہو تو وہ پاک ہوتی ہے۔ یہ موقف بالکل غیر منطقی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قے کا رنگ، بو یا ذائقہ اگر بدل چکا ہے تو وہ ناپاک ہے، اگر نہیں بدلا تو وہ پاک ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ منہ بھر کے آئے، یعنی ہم اس کی کوانٹٹی کو دیکھیں گے، اس کی مقدار دیکھیں گے، اگر مقدار زیادہ ہے تو وہ ناپاک، اور اگر مقدار اتنی ہے کہ اس سے منہ نہیں بھرتا تو وہ پاک ہے۔ تو یہ غیر منطقی سی بات ہے۔ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو 3 دفعہ تھوڑی تھوڑی قے آئی بالکل معمولی مقدار میں جس سے منہ نہیں بھر سکتا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاک ہے، اور چوتھی دفعہ اسی بندے کو اگر منہ بھر کے قے آ گئی ہے تو وہ ناپاک ہو گئی، حالانکہ چاروں دفعہ جو اس نے قے کی ہے اس کی حالت ایک جیسی ہے، وہ ایک ہی جگہ سے نکلی، ایک جیسے اوصاف ہیں، تو ہم اسے کیسے ان دونوں میں فرق کر دیں؟ یا اگر کوئی یہ کہے کہ اگر 3-4 دفعہ آدمی تھوڑی تھوڑی قے کرتا ہے اور وہ مل کے اتنی ہو جاتی ہے کہ اسے منہ بھر قے کہا جا سکے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گی، تو یہ بھی غیر منطقی بات ہے۔ کیونکہ ایک آدمی نے جب ایک دفعہ تھوڑی سی قے کی، پھر تھوڑی سی قے کی، اب 2 دفعہ کرنے سے وہ منہ بھر نہیں ہوئی، تو کیا ہم اسے پاک کہیں گے؟ اور جب وہ تیسری دفعہ کر دے اور اتنی قے ہو جائے کہ ہم اسے کہیں کہ وہ منہ بھر ہے، تو اب ہم کہیں کہ پہلی 2 دفعہ جو کی تھی وہ بھی ناپاک ہو گئی؟ یہ بالکل غیر منطقی سی بات ہے۔ ہم کیا انتظار کرتے رہیں کہ اس کی قے اتنی کٹھی ہو کہ وہ منہ بھر ہو جائے تو پھر ہم اسے کہیں کہ وہ ناپاک ہے، اور اس سے پہلے ہم اس پہ پاک کا حکم لگائے رکھیں؟ بالکل غیر منطقی بات ہے۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ ہم اس کی مقدار کو نہیں دیکھیں گے، اس کی خصوصیات دیکھیں گے، اس کی کوالٹی دیکھیں گے، ہم کوانٹٹی نہیں دیکھیں گے۔ اگر اس کی خصوصیات ایسی ہیں کہ اس کا رنگ، بو اور ذائقہ بدل چکا ہے تو ہم اسے ناپاک قرار دیں گے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی بدل گئی ہے تو قے ناپاک ہو جائے گی، اور تینوں چیزیں ہی اگر نہیں بدلی تو پھر ہم قے کو پاک کہیں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔